میں تیرا اتنا عجیب ڈرامہ ہے، مطلب ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے کا کوئی احساس ہی نہیں کہ وہ کس طرح کما رہا ہے اور کیسے ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ بیٹا اتنا اچھا فرما بردار اور ماں کہنے کو بڑی تیز ترار بنتی ہے اپنی دیورانی کے ساتھ، لیکن بڑی بیٹی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہے۔ تابندہ تو لگتا ہے اپنی محرومیوں کا بدلہ مہرو سے لینا چاہتی ہے، اپنے بھائی سے لینا چاہتی ہے کہ اس کے بھائی نے اس کی دفعہ گاڑی کیوں نہیں دی، جس کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، تو مہرو کو گاڑی کیوں دی جا رہی ہے۔ اس لیے تو اتنے مہنگے زیور پسند کرتی ہے جس کی قیمت سن کر حسن کے ہوش اڑ جاتے ہیں، لیکن ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹا کہاں سے پورے کرے گا سارے خرچے۔ گھر آ کر زیور دیکھتے ہوئے مہرو کی ساس کو چڑھائے جانے والے کڑوں کو ہاتھ میں لے کر کہتی ہیں، یہ زیور دیکھ کر تو مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا، ارے اتنے بھاری کنگن چڑھائے تھے میری ماں نے میری ساس کو۔ پورا ڈرامہ جہیز پر بنا اور جہیز کیسے ایک لعنت ہے اسے ثابت کر کے رہے گا آخری قسط تک۔ خیر اتنا شوق تھا بڑی بیٹی کا گھر بسانے کا تو اس کا رشتہ ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنا زیور بیچ کر اسے گاڑی دے دیتی، لیکن نہیں۔ ویسے جس طرح بھر بھر کر بیٹیوں کو جہیز دیا جا رہا ہے، بہو سے بھی یہی توقع ہوگی نفیسہ بیگم کی کہ وہ بھی ڈھیر سارا جہیز لے کر آئے، بلکہ پلاٹ لے کر آئے۔ خیر کشمالہ اپنی خوشی حسن کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہے، اس لیے اسے ٹریٹ دیتی ہے۔ کسی ریسٹورنٹ میں دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، حسن اسے مبارکباد دیتا ہے، پھول پیش کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ آپ کا ساتھ ہمیں خوشی دیتا ہے، جس پر کشمالہ جواب دیتی ہے تو پھر یہ خوشی تو عمر بھر کی ہے، کیونکہ ہمارا ساتھ بھی تو عمر بھر کے لیے ہے۔ ایسے میں حسن اپنے مسئلے کشمالہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اتفاق دیکھیں کہ اسی ریسٹورنٹ کے ساتھ والی کرسی میں مہرو کا منگیتر فراز بیٹھا ہے، جو ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے۔ جب کشمالہ حسن کی ساری باتیں سن کر اسے مشورہ دیتی ہے کہ آپ اپنے بجٹ کے اندر رہ کر کوئی چھوٹی موٹی گاڑی بھی تو دے سکتے ہیں، اب مہرو کا منگیتر یہ ساری باتیں سن کر فوراً ان دونوں کی ٹیبل کے پاس آتا ہے۔ حسن اسے دیکھ کر حیران آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، لیکن فراز یہاں سے گھر جا کر اپنی ماں پر چلاتا ہے کہ اپنے کانوں سے باتیں سن کر آ رہا ہوں دونوں کی۔ کشمالہ بی بی مشورہ دے رہی تھی کہ چھوٹی موٹی گاڑی دے دوں، میں بتا رہا ہوں امی جہیز میں گاڑی لوں گا تو بڑی والی۔ یہ سن کر شاہین بیگم پہنچ جاتی ہے اپنی بہن کے گھر انہیں ان کے ہونے والی بہو کی کارستانی سنانے کے لیے کہ فراز نے اپنے کانوں سے سنا ہے وہ کشمالہ حسن کے کان بھر رہی تھی کہ چھوٹی موٹی گاڑی دے کر جان چھڑوا لو، کہیں اس کی پڑھائی ہوئی پٹیاں تمہاری دوسری بیٹی کے گھر بھی نہ لے ڈوبے۔ خالہ کی باتیں سننے کے بعد تابی غصے میں اٹھ کر اندر چلی جاتی ہے اور پھر سے اپنی کھڑکی سے دیکھتی ہے کشمالہ کو آفس سے واپس آتے ہیں تو فوراً پہنچ جاتی ہے وہاں اسے باتیں سنانے کہ تم میرے بھائی کے کان بھرنے سے باز آؤ گی یا نہیں۔ وہ کشمالہ کو اس کے گھر والوں کے سامنے ذلیل کر کے جاتی ہے۔ وہیں نفیسہ بیگم اپنی بہن کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے فوراً اسے مہرو کے لیے بنایا ہوا سیٹ دکھاتی ہے کہ دیکھو زیور حسن نے بنایا ہے اپنی بہن کے لیے، تو وہ چھوٹی موٹی گاڑی کیوں دے گا اپنے بہنوئی کو، تم بے فکر رہو۔ زیور دیکھ کر اور بڑی گاڑی کی ڈیمانڈ سن کر مہرو تڑپ جاتی ہے کہ امی بہت ہو گیا، آپ خالہ کو انکار کریں، جس رشتے کی بنیاد لالچ پر ہوئی ہے اسے ٹوٹ جانا ہی بہتر ہوگا۔ مہرو کی بات سن کر ماں تو تڑپ جاتی ہے، خبردار اگر یہ بات کی تابی کا حال دیکھا ہے، اب میں اپنی دوسری بیٹی کے لیے کوئی رسک نہیں لینے والی۔ مہرو کو تو صرف اس وقت اپنے بھائی کا حال نظر آ رہا ہے جو خالہ کی ڈیمانڈ سن کر کمرے میں جا کر غصہ نکالتا ہے، سر پکڑ لیتا ہے۔ فراز اور خالہ سے اس قدر تنگ دلی کی امید اسے ہرگز نہیں تھی، کس طرح کشمالہ کو آ کر برا بنا دیا سب کے سامنے۔ کیا سوچتی ہوگی وہ میرے بارے میں؟ ابھی وہ اس گھر میں بہو بن کر آئی نہیں، لیکن اس کا حال پہلے سے ہی برا کر رکھا ہے اس کے ہونے والے سسرال والوں نے۔